ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی بات خاص بات میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ لوگوں سے جو درخواست ہوتی ہے اس پر توجہ کریں، اور دونوں پرائم ٹائم شائع ہو چکے ہیں۔ آج دنیا بھر کی کچھ اہم ترین خبروں کی تفصیلات لے کر آپ کے سامنے حاضر۔ آئیے پہلی خبر کی جانب بڑھتے ہیں۔ جموں کشمیر میں اسمبلی اجلاس کا آج پہلا دن تھا۔ اسپیکر کا انتخاب آج ہی ہوا۔ اجلاس کے پہلے ہی دن پی ڈی پی ایم ایل اے وحید الرحمان پرانے آرٹیکل 370 کے منسوخی کے خلاف قرارداد پیش کر دی، جس کی بی جے پی ممبران اسمبلی نے جم کر مخالفت۔ اس کے بعد ایوان میں زبردست ہنگامہ ہوا۔ وہیں اس معاملے پر جموں کشمیر کے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے کہا کہ دفعہ 370 کی منسوخی کے خلاف تجویز کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اتر پردیش کے آگرہ میں MiG-29 جنگی طیارہ حادثے کا شکار ہو گیا۔ آگرہ کے کاگاردل واقع سونیکا گاؤں میں فضائیہ کا طیارہ ٹیکنیکی خامی کے سبب بے قابو ہو کر ایک کھیت میں جا گرا۔ زمین پر گرتے اس طیارے میں آگ لگ گئی تھی اور آس پاس کے لوگوں کی زبردست بھیڑ اسے دیکھنے کے لیے جمع ہو گئے۔ اچھی بات یہ رہی کہ طیارے میں سوار پائلٹ اور کو پائلٹ بچائے گئے۔ وقف ترمیمی بل 2024 کے لیے تشکیل JPC کی سرگرمیاں جاری ہیں، میٹنگیں بھی ہو رہی ہیں، ملاقاتوں کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ اس درمیان JPC جوائنٹ پارلیمانی کمیٹی میں شامل اپوزیشن اراکین پارلیمنٹ نے لوک سبھا اسپیکر اوم برلا کو خط لکھا۔ اس خط میں انہوں نے وقف بل سے متعلق اپنے نظریات رکھنے کے لیے مزید وقت طلب کیا ہے۔ اپوزیشن اراکین پارلیمنٹ اس معاملے میں 5 نومبر کو لوک سبھا اسپیکر اوم برلا سے ملاقات بھی کر سکتے ہیں۔ CPIM کے راجیہ سبھا رکن جان برٹاس نے پارلیمانی معاملات کے جوابات میں مرکزی حکومت کی جانب سے اراکین پارلیمنٹ کو صرف ہندی میں جواب دینے کے لیے مجبور کیے جانے پر اعتراض ظاہر کیا۔ انہوں نے الزام لگایا کہ آئینی زبان کی التزامات کی خلاف ورزی ہے اور دیگر ریاستوں کے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ ریاست اتر پردیش کے 27,000 پرائمری اسکول نہ تو بند ہوں گے اور نہ ہی دوسرے اسکولوں کے ساتھ انہیں ضم کرنے کا کوئی ارادہ ہے۔ پرائمری محکمہ تعلیم نے اس کے متعلق اپنے آفیشل سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر ایک پوسٹ شیئر کرتے ہوئے اس بات کی اطلاع دی ہے۔ دہلی میں آلودگی کی بڑھتی سطح پر سپریم کورٹ نے آج سخت ناراضگی کا اظہار کیا۔ پیر کے روز آلودگی معاملے پر ہوئی سماعت کے دوران سپریم کورٹ نے دہلی میں پابندی کے باوجود پٹاخہ پھوڑے جانے پر ناخوشی ظاہر کی۔ عدالت نے کہا کہ اس میں کوئی تنازع نہیں ہو سکتا کہ پٹاخوں پر پابندی شاید ہی نافذ کی گئی ہے۔ سپریم کورٹ نے اس معاملے میں دہلی حکومت کے ساتھ ساتھ دہلی پولیس کمشنر کو بھی حلف نامہ داخل کرنے کی ہدایت جاری کی ہے۔ الیکشن کمیشن نے اتر پردیش سمیت 3 ریاستوں میں ہونے والی ضمنی انتخابات کی تاریخ میں تبدیلی کا اعلان کر دیا۔ پیر کے روز الیکشن کمیشن نے اس سلسلے میں جانکاری دیتے ہوئے بتایا کہ اتر پردیش، کیرالہ اور پنجاب میں 13 نومبر کی جگہ اب 20 نومبر کو ووٹ ڈالے جائیں گے۔ مہاراشٹر میں اسمبلی انتخابات سے عین قبل مراٹھا لیڈر منوج جرانگے پاٹل نے پرچے نامزدگی واپس لینے کا اعلان کر دیا۔ ایک نئی ہلچل پیدا کر دی اس خبر نے 4 نومبر کو پرچے نامزدگی واپس لینے کی آخری تاریخ ہے۔ انہوں نے اعلان کیا کہ ان کی سبھی امیدوار انتخابی میدان سے خود کو الگ کر لیں گے۔ مراٹھا ریزرویشن کے لیے آواز بلند کرنے والے منوج جرانگے کی یو ٹرن لینے کی سیاسی اعتبار سے بہت ہی اہم تصور کیا جا رہا ہے۔ UP کے للت پور میں 8 ریاستوں کے ہزاروں سرمایہ کاروں کو اربوں روپے کا چونا لگا کر فرار ہوئی چٹ فنڈ کمپنی LUCC پر ED نے اپنا شکنجہ مضبوط کر لیا ہے۔ ED نے 7 دن قبل اس معاملے میں FIR درج کی تھی اور ملکیت کا پتہ لگا رہی تھی۔ وہیں دوسری طرف للت پور پولیس نے کچھ وقت پہلے ہی فرار چل رہے ڈاکٹر سمیر اگروال پر 50,000 روپے کے انعام کا اعلان کیا ہے۔ وقف ترمیمی بل 2024 کے تقریباً تمام مسلم تنظیموں نے سخت مخالفت کی ہے۔ اس کے علاوہ کئی ریاستی سطح کی پارٹیاں بھی اس بل کے خلاف ہیں۔ اب NDA میں شامل کچھ پارٹیوں کے رہنما بھی اس بل کے خلاف اپنے آواز بلند کرنے لگے۔ اس سلسلے میں PDP کے سینئر رہنما نواب جان نے ایک بڑا بیان دیا۔ انہوں نے کہا کہ آندھرا پردیش کے وزیر اعلیٰ چندرا بابو نائیڈو مسلمانوں کے مفادات کو نقصان پہنچانے والے بل کو نافذ ہونے نہیں دیں گے۔ فلموں سے سیاست کی دنیا میں قدم رکھنے والے تمل سپر اسٹار تھلپتی وجے اپنی نئی پارٹی تملگا ویٹری کزگم TV کے ساتھ پوری طرح سرگرم ہو گئے۔ انہوں نے اتوار کو اپنے ایگزیکٹو کونسل کی میٹنگ کے دوران مرکز کے ایک ملک ایک انتخاب کی مخالفت میں ایک تجویز پاس کر دی۔ اس کے علاوہ ان کی پارٹی کے ذریعے وقف ترمیمی بل 2024 کی بھی مخالفت کی گئی ہے اور تمل ناڈو سے نیٹ کو واپس لینے کا مطالبہ کرتے ہوئے ایک اور تجویز منظور کی گئی۔ نیٹ یعنی امتحان۔ جمعیت علماء ہند کی جانب سے ملک میں موجودہ حالات پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے آئین کے تحفظ کے موضوع پر ایک خصوصی کنونشن منعقد کیا گیا۔ جمعیت کے صدر مولانا ارشد مدنی کی قیادت میں اندرا گاندھی انڈور اسٹیڈیم نئی دہلی میں اتوار 3 نومبر 2024 کو منعقدہ اس اجتماع کا مقصد ملک کے آئینی تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے مسلم قیادت کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کرنا تھا، تاکہ موجودہ فرقہ پرست رجحانات اور آئینی حملوں کے حوالے سے اقدامات کیے جا سکیں۔ فرید آباد کے سیکٹر 18 علاقے میں پٹاخے جلانے پر لڑائی میں ایک بزرگ کو پیٹ کر ہلاک کر دیا گیا ہے۔ مرحوم کی عمر تقریباً 65 سال تھی۔ اطلاع ملنے پر پولیس نے موقع پر پہنچ کر لاش کو قبضے میں لے کر پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا۔ متاثرہ خاندان کی شکایت پر پولیس نے ملزمان کے خلاف مختلف دفعات کے تحت مقدمہ درج کر لیا ہے۔
بی جے پی کی بھجن لال حکومت راجستھان میں جلدی مذہب کی تبدیلی کے خلاف ایک نیا قانون لانے والی ہے۔ اس کے لیے تیاریاں کی جا رہی ہیں۔ حالانکہ راجستھان میں تبدیلی مذہب کے خلاف ایک بل ماضی میں بھی لایا جا چکا ہے، لیکن اسے صدر کی منظوری نہیں ملی تھی۔ خالستانی حامیوں نے اتوار کو کینیڈا کے شہر برامپٹن میں ہندو سبھا کے مندر میں آئے لوگوں پر حملہ کر دیا۔ حملہ آوروں کے ہاتھوں میں خالستانی جھنڈے تھے۔ انہوں نے مندر میں موجود لوگوں پر لاٹھی ڈنڈوں سے حملہ کیا۔ واقعے کا ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہے۔ کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے بھی اس واقعے کی مذمت کی ہے۔ ادھر کینیڈا میں ہندوستانی ہائی کمیشن نے اس واقعے پر بیان جاری کیا ہے۔ پاک رینجرز راجستھان میں پاکستانی سرحد سے ہندوستان میں داخل ہونے والے پاکستانی نوجوان کو واپس لینے کو تیار نہیں ہے۔ ایسے میں باڑمیر پولیس پاکستانی شہری کی نگرانی میں مصروف ہے۔ یہ پورا واقعہ باڑمیر کی ہند پاک سرحد سے متصل باڑمیر ضلع کے سیڑوا پولیس اسٹیشن نوتلا علاقے میں پیش آیا ہے۔ ایران اور اسرائیل میں جاری تنازع کے درمیان ایک ایرانی تربیتی طیارہ حادثے کا شکار ہونے کی خبریں آ رہی ہیں۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق ایران میں پاکستانی سرحد کے پاس فوجی تربیت چل رہی تھی اور اس میں جو ایرانی پاسدار انقلاب کے کمانڈر جنرل حامد مجاندرانی کی موت واقع ہو گئی۔ اس حادثے میں پاسدار انقلاب کے پائلٹ کی بھی موت واقع ہونے کی خبریں آ رہی ہیں۔ عراق کے شیعہ ملیشیا گروپ نے اسرائیلی اہداف پر 3 ڈرون حملوں کی ذمہ داری قبول کر لی ہے۔ گروپ کی طرف سے اتوار کو جاری کردہ ایک بیان کے مطابق اتوار گروپ کے جنگجوؤں نے اردن کی وادی میں اہم مقامات پر 2 ڈرون حملے کیے جو اردن کی اسرائیل مغربی کنارے کے ساتھ مغربی سرحد سے متصل ہے، اور تیسرا حملہ مقبوضہ گولان کی پہاڑیوں پر کیا گیا تھا۔ کینیڈا کے رکن پارلیمنٹ چندر آریہ نے برامپٹن میں ہندو سبھا مندر کے احاطے میں خالستانی انتہا پسندوں کی طرف سے ہندو کینیڈین عقیدت مندوں پر حملے کے واقعے کی سخت مذمت کی ہے۔ امریکی جمہوری امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ وہ انتخاب کا فیصلہ کرنے والی تمام سوئنگ ریاستوں میں اپنی ڈیموکریٹک حریف کملا ہیرس سے آگے چل رہے ہیں۔ یوگانڈا میں ایک مہاجر کیمپ پر آسمانی بجلی گرنے کے نتیجے میں 13 بچوں سمیت کل 14 افراد کے ہلاک ہونے کی خبریں آ رہی ہیں۔ تائیوان کی دفاعی وزارت نے اعلان کیا ہے کہ جزیرے کے گرد چین کے 37 فوجی طیارے دیکھے گئے تھے۔ ملیشیا کے وزیر اعظم انور ابراہیم نے کہا کہ اسرائیل فلسطین کے معاملے میں بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزیاں جاری رکھتا ہے تو اسے اقوام متحدہ سے خارج کر دیا جائے۔ حزب اللہ نے اعلان کیا کہ اس نے اسرائیل کے شمال میں 4 فوجی اڈوں پر فلسطینیوں سے غصب کردہ اراضی پر قائم 14 آبادیوں پر حملے کیے، جس میں کئی اسرائیلی فوجی جہنم واصل اور زخمی ہوئے۔ ایران کے صدر مسعود پزشکیان نے کہا ہے کہ وہ اپنے ملک پر حملوں کا جواب دیں گے، لیکن اس کی نوعیت اور شدت اسرائیل کی جنگ بندی کو قبول کرنے کی صورت میں تبدیل ہو سکتی ہے۔ صدر رجب طیب اردوغان نے کہا کہ غزہ میں موجودہ صدی کی انتہائی وحشیانہ نسل کشی کا واقعہ جاری ہے۔ ناظرین، آج کی بات خاص بات میں اتنا، انشاءاللہ پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی۔ مجھے اجازت ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو، اگر گندی ہو پالیسی تو مرتے دیکھ کتنوں کو، اسی بازار میں بکتے ہوئے دیکھا ہے سپنوں کو، سبھی یکساں ہے یہ پیغام دو غیروں کو اپنوں کو، وطن اہل وطن کا ہے گلے بے خار، سیدھی بات